السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گزشتہ ایک سال سے کرونا وائرس پینڈیمک کے ساتھ لڑنے والی پوری دنیا میں انفیکشن کے سب سے زیادہ واقعات کی فہرست میں ہندوستان دوسرے نمبر پر ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے 60 سے 90 ہزار کے درمیان روزانہ نئے معاملات درج کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کے وبا کے خلاف ایک بار پھر متحد جنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جمعرات کی صبح یونائٹ ٹو فائٹ اگینسٹ کورونا ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹر پر متعدد ٹویٹس کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کی کووڈ-19 جنگ لوگوں کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو کووڈ ویریئر سے بڑی طاقت ملتی ہے۔ ہماری متحدہ کوشش نے بہت سی زندگیاں بچائی ہے۔ ہمیں اپنی لڑائی کی رفتار برقرار رکھنی ہوگی اور اپنے لوگوں کو وائرس سے بچانا ہوگا۔ ہندوستانی فضائیہ آج اپنا 88واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کا قیام اسی دن سن 1932 میں عمل میں آیا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دہلی سے ملحق غازی آباد کے ہند ایئر بیس پر ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں فضائیہ کے لڑاکا طیارے شرکت کر رہے ہیں۔ اس ایونٹ میں کشش کا مرکز رافیل لڑاکا طیارہ بھی ہے۔ ایئر بیس پر پریڈ کی شروعات ہو چکی ہے۔ فوجیوں کے سربراہ کے علاوہ کئی سینئر افسران بھی پریڈ سائٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ CDS بپن راوت بھی موجود ہے۔ ایئر فورس کے چیف بھدوریا نے پہلے گارڈ آف آنر کا استقبال کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، جن کی حکومت کو ہاتھرس معاملے میں شدید تنقید کا سامنا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت خواتین کے خلاف جرائم کے معاملے میں صفر رواداری اپناتی ہے۔ CM یوگی نے کہا کہ اتر پردیش حکومت جرائم کے خلاف صفر رواداری کی پالیسی رکھتی ہے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے مسلسل کارروائی کی وجہ سے لڑکیوں خواتین کے خلاف جرائم میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ کے اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں خواتین کے خلاف جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ بارہ بنکی سے BJP کے لیڈر رنجیت بہادر شریواستو نے دعویٰ کیا ہے کہ ہاتھراس میں 19 سالہ دلت لڑکی کے ساتھ بربریت اور مار پیٹ کرنے کے ملزم 4 اونچی ذات کے لوگ بے قصور ہیں اور متاثرہ ہی آوارہ تھی۔ ہاتھراس واقعے کو لے کر سیاست دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ متنازع بیانات دینے کے لیے مشہور BJP لیڈر رنجیت کے خلاف 44 مجرمانہ معاملے درج ہیں۔ انہوں نے گزشتہ رات ایک نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ہاتھراس واقعے سے متعلق شرمسار کرنے والا بیان دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لڑکی کا ملزم کے ساتھ رشتہ تھا اور اس لڑکی نے ہی ملزم کو 14 سپٹمبر کو جرم والے دن باجرے کے کھیت میں بلایا تھا۔ ممبئی ہائی کورٹ نے اداکار سشانت سنگھ راجپوت خودکشی معاملے میں جاری تحقیقات کے دوران منشیات کے معاملے میں گرفتار اداکارہ ریا چکرورتی، دیپیش ساونت اور سیموئل مرانڈا کو ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے اس کیس میں اداکارہ کے بھائی شویک چکرورتی اور منشیات فروش عبدالباسط پریہار کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ ریا چکرورتی کو 1 لاکھ روپے کے ذاتی مچلے پر ضمانت دی گئی ہے۔ 10 دن پولیس اسٹیشن میں حاضری اور پاسپورٹ جمع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور ملک سے باہر جانے کے لیے عدالت سے اجازت لینی ہوگی۔ ملزمین کے پاس سے ڈرگس نہیں ملی۔ میڈیا کو ریا کی تصویر اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اتر پردیش پولیس نے 4 افراد بشمول کیرالہ کے ایک صحافی صدیق کوپن کے خلاف غداری اور دوسرے الزامات کے تحت متھرا کے ایک پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا، جنہیں 2 دن قبل ہاتھراس جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون اور IT ایکٹ کے تحت ان چاروں کے خلاف الزامات عائد کیے گئے ہیں، جنہیں متھرا کی عدالت نے 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ FIR میں دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے ان کے پاس سے پیمفلیٹ، 6 موبائل فونز اور لیپ ٹاپ برآمد کیے ہیں۔ ان پیمفلیٹس پر ہاتھراس کی متاثرہ کے لیے انصاف جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ شروعاتی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت امن کو درہم برہم کرنے ہاتھراس جا رہے تھے۔ پولیس کی جانب سے ان پر کیس درج کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معاملے کو ہندو مسلم رنگ دینے پر حکومت اتر پردیش آمادہ ہے۔ دہشت گردی مخالف قانون کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ پریس کلب آف انڈیا اور ملی کونسل SDPI سمیت ملک کی بیشتر مسلم ملی سماجی تنظیموں نے اس بات کی مذمت کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہاتھراس معاملے میں اپنی ناکامی کو چھپانے اور قصورواروں کو بچانے کے لیے یوگی کی پولیس مسلمانوں پر ذات پات کے نام پر دنگے بھڑکانے کا الزام لگا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ احتجاج کے لیے عوامی مقامات پر قبضہ ناقابل قبول ہے اور شاہین باغ جیسے علاقوں کو غیر معینہ مدت تک قبضے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ شاہین باغ گزشتہ سال دسمبر میں CAA کے خلاف طویل مظاہروں کا مقام تھا۔ عدالت نے کہا کہ احتجاج صرف مقررہ مقامات پر ہی ہونے چاہیے اور مظاہرین کی جانب سے سڑکوں یا عوامی مقامات پر قبضے کی قانون کے مطابق اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شیوسینا نے ایک سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہاتھراس میں اجتماعی عصمت ریزی معاملے کی متاثرہ لڑکی کی آدھی رات کو آخری رسومات میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت ملوث ہے۔ شیوسینا کے ترجمان سامنا نے یہ بات کہی۔ سامنا کے اداریہ میں لکھا گیا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے ہاتھراس واقعے کی CBI تحقیقات کی سفارش کی ہے، حالانکہ متاثرہ خاندان عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ CBI کیا کرے گی جب حکومت نے خود متاثرہ کی آخری رسومات کرتے ہوئے ثبوت مٹا دیے ہیں۔
سابق CBI ڈائریکٹر و گورنر ناگالینڈ اشونی کمار شملہ میں اپنی رہائش گاہ پر پھانسی پر لٹکے ہوئے پائے گئے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اشونی کمار 2008 میں CBI ڈائریکٹر بنے تھے اور آروشی تلوار قتل کیس کی تحقیقات کے درمیان وجے شنکر کی جگہ لیے تھے۔ بعد میں اشونی کمار نے ناگالینڈ کے گورنر بنے۔ فی الحال وہ شملہ کی ایک خانگی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ 1973 بیچ کے IPS آفیسر کی چہارشنبے کی شام شملہ میں اپنی قیامگاہ پر لٹکے ہوئے پائے گئے۔ اشونی کمار 37 سال مرکزی حکومت اور ہماچل پردیش حکومت سے وابستہ رہے ہیں۔ ہندوستان اور جاپان نے 5G ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے معاہدے کو خطیت دی ہے اور ہند بحرہ کال کے علاقے بشمول مختلف امور میں اپنے تعلقات کو مزید وسیع کرنے کا عزم کیا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ملک کی 24 خود ساختہ اور غیر مسلمہ یونیورسٹیوں اور اداروں کی ایک فہرست جاری کی ہے اور انہیں جعلی قرار دیا ہے۔ ان میں سے بیشتر اتر پردیش سے کام کر رہی تھی، جس کے بعد دہلی دوسرے نمبر پر ہے۔ UGC سیکریٹری رجنیش جین نے بتایا کہ طلبہ اور عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فی الحال 24 خود ساختہ اور غیر مسلمہ ادارے UGC ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں، جنہیں جعلی یونیورسٹیز قرار دیا گیا ہے۔ انہیں کوئی بھی ڈگری دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ملک بھر میں فسادات پر کنٹرول کرنے والے نیم فوجی دستے ریپڈ ایکشن فورس کی 28ویں یوم تاسیس پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ RAF کئی ایک انسانی ہمدردی کے کاموں بشمول اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل ہو کر ہندوستان کو فخر کا مقام بنا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ پیام میں امت شاہ نے لکھا کہ وقت وقت پر کئی انسانی کاموں اور اقوام متحدہ امن مشن مہموں میں اس کے عزم نے ہندوستان کو فخر محسوس کرایا ہے۔ ایک خصوصی ٹیم کے طور پر RAF کا 7 اکتوبر 1992 میں 10 بٹالینوں کے ساتھ آپریشن شروع ہوا اور بعد میں 1 جنوری 2018 کو 5 اور یونٹیں جوڑی گئی۔ دہلی کورٹ نے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کرنے کے جرم میں چارج شیٹ پیش کرنے کے خلاف 35 بیرونی ارکان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ کووڈ-19 رہنما ہدایت کے باوجود لاک ڈاؤن کے دوران بیرونی جماعت کے ارکان نے اجتماع میں شرکت کی تھی۔ پولیس کی جانب سے ان کے خلاف الزامات وضع کیے گئے ہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ سے بالی ووڈ اداکارہ ریا چکرورتی کو ضمانت حاصل ہونے کے بعد بالی ووڈ شخصیتوں نے اس فیصلے کا پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔ فرحان اختر، تاپسی پنو اور فلم ساز ہنسل مہتا نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ہائی کورٹ نے سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھی نتیش ساون اور سیموئل مرانڈا کو بھی ضمانت دی ہے۔ تاپسی پنو نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ریا چکرورتی کے جیل جانے سے ان افراد کی انانیت کی تسکین ہو گئی ہوگی جنہوں نے سشانت کو انصاف دلانے کے بہانے فلمی شخصیتوں کو میڈیا میں ہراساں کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ریا چکرورتی جیل کی تلخیوں کو فراموش کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ فرحان اختر نے ریا چکرورتی کے خلاف الیکٹرانک میڈیا میں چلائی گئی مہم کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ ٹی وی اینکر اب معذرت خواہی کریں گے جنہوں نے ریا اور اس کے خاندان کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا کیا تھا؟ یقیناً وہ معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ یہی ان کے ہتھ کنڈے رہے ہیں۔ فلم ساز ہنسل مہتا نے کہا کہ بے قصور فلمی شخصیتوں کو بلی کا بکرا بناتے ہوئے انتخابی فوائد حاصل کرنا غیر انسانی روش ہے۔ امید ہے کہ حقیقی مسائل پر انتخابات لڑے جائیں گے۔ مشرقی دہلی میں پیش آئے فرقہ وارانہ فسادات سے قبل مخالف شہریت قانون کے دوران دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو جیسے اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہوئے سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ زہر افشانی کرنے والے BJP لیڈروں کے خلاف FIR درج کرنے سے پولیس انکار کر رہی ہے۔ CPM لیڈر برندا کرت نے اس مسئلے کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ تحت کی عدالت نے BJP لیڈر انوراگ ٹھاکر اور MP پرویش ورما کے نفرت انگیز بیانات کے خلاف FIR درج کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا۔ توقع ہے کہ برندا کرت کی درخواست پر کل سماعت ہوگی۔ CPM لیڈر نے 26 اگست کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ کویت کے نئے امیر شیخ نواف احمد الجابر الصباح نے فرمان جاری کر کے ڈپٹی نیشنل گارڈ کمانڈر مشال احمد الجابر الصباح کو ملک کا نیا کراؤن پرنس یعنی ولی عہد مقرر کیا ہے۔ دربار شاہی سے جاری بیان میں یہ بات بتائی گئی۔ اب اس فرمان کو کویتی پارلیمنٹ بھیجا جائے گا جو نیشنل اسمبلی کہلاتی ہے۔ مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے مقدس مساجد میں کورونا وائرس سے بچاؤ اور سینیٹائزنگ کے لیے اسمارٹ روبوٹ کا افتتاح کیا ہے۔ اسمارٹ روبوٹ بند مقامات پر وبا کے امداد میں معاون ثابت ہوگا۔ سینیٹائزنگ کا کام مؤثر شکل میں انجام دیا جا سکے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 4 اکتوبر سے عمرے کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی حکومتی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مقامی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا گیا۔ سعودی کابینہ نے عمرہ مرحلہ وار بحالی اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے حفاظتی تدابیر پر اظہار اطمینان کیا۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست جو تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے وہ ملک میں امن و قانون کی برقراری میں سر فہرست ہے۔ چیف منسٹر نے اس کے لیے ریاست کی پولیس کو مبارکباد پیش کی۔ پرگتی بھون میں محکمہ پولیس اور محکمہ جنگلات کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے ریاست میں امن و قانون کی برقراری کے لیے انتھک جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت خواتین کے تحفظ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور ریاستی پولیس کو اس کے لیے زیادہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گانجا جیسی ممنوع اشیاء کی فروخت اور سپلائی کے خاتمے کی ضرورت ہے، جو سماج خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ جنگلاتی دولت کو خراب کرنے والوں کے خلاف بھی انہوں نے کارروائی کی ہدایت دی۔ امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ جائیدادوں اور اراضیات سے متعلق حکومت کے سروے کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے اس سروے کو NRC اور NPR کی دوسری شکل سے تعبیر کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے جعفر پاشا نے سروے میں حاصل کی جا رہی تفصیلات کے بارے میں حکومت سے وضاحت طلب کی اور کہا کہ اس وقت تک مسلمان سروے کے فارم پر نہ کریں۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر پارتھا سارتھی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات کے نومبر یا دسمبر میں انعقاد کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ پارتھا سارتھی نے آج اپنی شریک حیات اور افراد خاندان کے ہمراہ تروپتی میں لارڈ وینکٹیشور مندر کے درشن کیے۔ الیکشن کمشنر کے عہدے پر تقرر کے بعد سے پارتھا سارتھی کا یہ پہلا دورہ تروپتی تھا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے الیکشن کمشنر نے کہا کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات کی تاریخ ابھی طے نہیں کی گئی ہے، تاہم امکان ہے کہ نومبر یا دسمبر میں انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تیاریاں جاری ہے اور بہت جلد اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے تعلق سے اسمبلی میں چیف منسٹر کا اعلان محض رسمی ثابت ہو گیا اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ چیف منسٹر کے بیان کو ابھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا یا پھر عہدیدار اس بیان کی خاطر نہیں کرتے۔ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ تو دور، اب ان کی حرمت بھی پامال کی جا رہی ہے اور یہ سب ریاست کے کسی دور دراز علاقے میں نہیں بلکہ حیدرآباد کے قلب شہر بیگم بازار علاقے میں پیش آئے ایک واقعے سے ثابت ہو گیا ہے، جو شہریوں میں TRS پارٹی کی نیک نیتی اور مقامی جماعت کی بے حسی پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ فیل خانے میں آج پیش آئے ایک واقعے میں شہریوں میں برہمی پیدا ہو گئی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے شہریوں نے شدید برہمی اور بے چینی کا اظہار کیا۔ جو شہری کل تک اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت کے اقدام کی سراہنا کر رہے تھے، وہ آج حکومت پر شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان قائدین کو بھی شدید برہمی کا نشانہ بنایا گیا جو اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے جاری بیان کو تاریخی قرار دے رہے تھے۔ فیل خانے میں تکیہ کبیر الدین شاہ قبرستان کے داخلے پر بیت الخلاء کی تعمیر کے بلدیہ کے اقدام سے عوام مشتعل ہو گئے۔ بلدیہ کے اس اقدام کو حکومت کی اجازت اور وقف بورڈ کی خاموشی نے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی اور مسلمانوں نے TRS کے علاوہ مجلس پارٹی پر برہمی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت نے کووڈ انلاک 5 کے تحت مزید رعایتوں کا اعلان کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے GOMS 136 جاری کیا، جس کے تحت سماجی، تعلیمی، کھیل کود، تفریحی، تہذیبی، مذہبی اور سیاسی پروگراموں میں 100 افراد کی شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ شادی اور اس سے متعلق دیگر تقاریب میں 100 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ تدفین اور آخری رسومات میں بھی 100 افراد کے شریک ہونے کی اجازت رہے گی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے ٹرینز کی ایک محدود تعداد کے ساتھ شہر میں ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ سسٹم یعنی MMTS کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک شیڈول بنایا ہے اور اسے ریلوے بورڈ کو پیش کیا ہے۔ سینئر عہدیداروں کے مطابق ساؤتھ سینٹرل ریلوے اس کے لیے بورڈ کی منظوری کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک حالیہ اجلاس میں ریلوے بورڈ کے چیئرمین نے اشارہ دیا کہ ملک بھر میں 200 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کو اس کے شیڈول کو منظور کیے جانے کا ہنوز انتظار ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ ویٹرنری و اینیمل ہسبینڈری ڈاکٹر وی لکشمن ریڈی نے وضاحت کی ہے کہ مویشیوں کی جلد کی بیماری کا اس کے گوشت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ محکمے کی جانب سے اس سلسلے میں ایک صحافتی بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بڑے جانوروں میں ہونے والی جلدی بیماری کے تعلق سے محکمہ افزائش و مویشیوں کی جانب سے ریاست میں سروے کرنے پر پتہ چلا ہے کہ ایسے واقعات کہیں کہیں پیش آ رہے ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ افزائش و مویشیاں ڈاکٹر وی لکشمن ریڈی نے بتایا کہ اس تعلق سے مویشی پالنے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جانوروں کا مناسب علاج کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اس بیماری کی روک تھام کے لیے تمام اضلاع میں 2 مرحلوں میں فنڈز جاری کیے ہیں۔ کسانوں کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اضلاع کے محکمہ افزائش و مویشیاں کے عہدیداروں کو چوکس کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وبا جنینی مرض نہیں ہے جس کی وجہ سے جانوروں سے انسان میں پھیلنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ بیماری مویشیوں میں صرف جلد پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا گوشت متاثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے معیار میں کوئی فرق آتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر وی لکشمن ریڈی نے بتایا کہ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔